رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللہم انا اسألک علما نافعا اللہم فقہنا فی الدین۔ سامعات عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو ہمارا سیشن ہے وہ ہے، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے، کہ محرم الحرام کے تعلق سے آج ہم انشاءاللہ بات کریں گے محرم الحرام کے اوپر، اور کیا اس کی اہمیت ہے، کیا اس کی فضیلت ہے، محرم کے اس مہینے میں ہمیں کون سے کام کرنے چاہیے، کن کاموں سے ہمیں روکا گیا ہے، اور کیا واقعات جو خاص ہیں اس مہینے کے تعلق سے ان کو انشاءاللہ ہم جانیں گے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ محرم جو ہے وہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے۔ یوں تو کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دن جو پیدا کیے ہیں، ہر مہینہ، ہر دن، ہر لمحہ، ہر سیکنڈ اللہ تعالیٰ ہی کا پیدا کیا ہوا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پورے سال کے، یعنی پورا سال جو ہوتا ہے اس کے بعض دنوں کو، کچھ دنوں کو فضیلت عطا فرمائی ہے، یعنی کچھ دن کیا ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک پورے سال میں امپورٹنٹ ہے۔ ایسا ہی ایک مہینہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے جسے ہم حرمت والا مہینہ بھی کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی آیت سے اسٹارٹ کریں گے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم ذلك الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم وقاتلوا المشرکین کافہ کما یقاتلونکم کافہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ یہ قرآن کریم کی سورۃ توبہ کی آیت نمبر 36 ہے۔ اس کا ترجمہ میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کرتی ہوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ کے نزدیک مہینوں کی تعداد اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم میں اور جو لوح محفوظ ہے اس میں 12 ہے۔ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، اس میں سے 4 حرمت والے ہیں، یہی سیدھا دین ہے، یہی سیدھا ضابطہ ہے، سو ان میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے خلاف سب مل کر لڑو جیسے وہ سب مل کر تم سے لڑتے ہیں، اور جان لو یقیناً اللہ تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس میں سب سے پہلا سبق جو ہمیں ملا کہ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے سال میں جو 12 مہینے پیدا کیے ہیں ان میں سے 4 اللہ تعالیٰ نے حرمت والے مہینے رکھے ہیں۔ وہ 4 مہینے کون سے ہیں؟ سب سے پہلے یہ جان لیتے ہیں، رجب، محرم، ذی القعدہ اور ذی الحج۔ ان میں سے جو 3 مہینے ہیں وہ ایک کے بعد ایک آتے ہیں، جیسے ذی القعدہ کا مہینہ اس لیے بھی خاص ہے کیونکہ کیا ہوتا ہے اس میں حاجی حج پر روانہ ہوتے ہیں۔ اس کے بعد آتا ہے ذی الحج کا مہینہ، آپ سب جانتی ہیں کہ ذی الحج کا مہینہ کتنے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اس کے بعد آتا ہے محرم کا مہینہ جو کہ ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ذی الحج کا جو مہینہ ہوتا ہے وہ سال کا آخری مہینہ ہوتا ہے۔ اور رجب جو ہے، رجب میں عام طور پر جو عرب کے لوگ تھے وہ عمرے کے لیے خاص کر لیا کرتے تھے، یعنی رجب کے مہینے میں وہ خاص طور سے عمرہ کرتے تھے۔ تو اس تعلق سے کیا ہے کہ یہ جو 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہ نہ صرف یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ تمام مہینے یعنی 4 مہینے یہ پہلے سے ہی حرمت والے چلے آ رہے تھے۔ آگے میں انشاءاللہ وضاحت کروں گی کہ حرمت کیا ہے، حرام مہینے کیا ہیں۔ سب سے پہلے آپ اس بات کو سمجھیے کہ مہینے جو ہوتے ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں شمسی مہینے اور دوسرے ہوتے ہیں قمری مہینے، یعنی سولر اور لونر، اس طریقے سے بھی آپ سمجھ سکتی ہیں۔ شمسی مہینے وہ ہوتے ہیں جن کا حساب ہم سورج کے ذریعے لگاتے ہیں، سورج کے ذریعے، جیسے یہ جو ہوتے ہیں ہمارے جنوری، فیبروری، مارچ، یہ تمام جو دسمبر تک مہینے ہیں یہ کہلاتے ہیں ہمارے شمسی مہینے، ان کا حساب ہم سورج کے ذریعے لگاتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے ذہنوں میں کیا ہوتا ہے، یا جیسے بڑے بزرگوں کو بھی ہم کہتے ہوئے سنتے ہیں کہ انگریزی مہینے، تو یہ جان لیجیے کہ یہ انگریزی مہینے نہیں ہے، انگریزوں نے اس چیز کی ابتدا نہیں کی ہے،
بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ نے جب سے آسمان اور زمینوں کو پیدا کیا، جب سے دنیا بنائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی طریقے سے مقرر کیا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے پیدا کردہ ہیں، یہ کوئی کسی انسان کی ایجاد کردہ چیز نہیں ہے. یہ تو انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور عقل کے ذریعے اس نے اس کا حساب لگایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو 12 مہینے یہ جو مقدار ایک رکھی ہے، تعداد ایک رکھی ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے ہی مقرر کر رکھی تھی. تو یہ جو جنوری سے لے کر دسمبر تک کے جو ہمارے مہینے ہوتے ہیں، ان کا حساب ہم سورج کے ذریعے لگاتے ہیں، اس لیے ہم اسے شمسی مہینے، شمس کہتے ہیں سورج کو، تو شمسی مہینے کہلاتے ہیں. اور دوسرے جو مہینے ہوتے ہیں وہ کہلاتے ہیں ہمارے قمری مہینے، چاند کے مہینے، جیسے ہم کہتے ہیں قمر کہتے ہیں چاند کو. تو اس میں یہ سارے مہینے آ جاتے ہیں، رجب، ذی القعدہ، ذی الحج، محرم، ربیع الثانی، اور اس طریقے سے جو یہ 12 مہینے ہیں. تو آپ کو یہ چیز واضح ہو گئی کہ قمری مہینے کون سے ہیں اور شمسی مہینے کون سے ہیں. تو دیکھیے مفسرین نے فرمایا ہے، یعنی جو قرآن کے لکھنے والے ہیں، جو قرآن کی تشریح کرنے والے ہیں، انہوں نے یہ فرمایا ہے مفسرین نے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قمری مہینے ہیں ان کو روزہ رکھنے کے لیے، عید منانے کے لیے، لوگوں کے معاملات طے کرنے کے لیے اور عبادات کے لیے طے کیے ہیں. کون سے مہینے؟ قمری مہینے. جیسا کہ اگزامپل ہم لے لیتے ہیں، جیسے رمضان کا مہینہ ہے، کیا ہے؟ ایک قمری مہینہ ہے، اور ہم سب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ یہ کتنی زیادہ فضیلتیں اور رحمتیں، برکتیں قرآن اس کے رمضان کا جو ہمارا مہینہ ہے اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں. اسی طریقے سے ذی الحج کا مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. تو یہ کیا ہے؟ قمری مہینے چل رہے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ خاص کر لیا ہے، چن لیا ہے اللہ تعالیٰ نے. تو قمری مہینوں میں جو پہلا مہینہ ہمارا آتا ہے وہ ہے محرم کا مہینہ. اس کو ہم محرم الحرام بھی کہتے ہیں. محرم کا اگر ورڈلی میننگ دیکھیں گے آپ، لفظی مطلب اگر آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے عزت اور احترام کا مہینہ، یعنی جس مہینے کی عزت کی جائے، جس میں بہت سے ہمیں کاموں سے منع کر دیا گیا ہے، بہت سے کاموں سے ہمیں روک دیا گیا ہے. حرام کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، یعنی کسی چیز سے ہمیں منع کر دیا گیا، وہ چیز کہلاتی ہے حرام کر دی گئی ہے ہمارے اوپر. تو محرم کا جو مہینہ ہے، یا جو ہمارے جو حرمت والے مہینے ہیں، ان میں ہمیں بہت سے کاموں سے روک دیا جاتا ہے. وہ کام کون سے ہیں انشاءاللہ میں آگے اس کی وضاحت کروں گی. تو یہ جو محرم کا مہینہ ہے یہ بہت ہی عزت کا مہینہ ہے. اس کو کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا کہا ہے؟ شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ. اس کی تائید ہمیں اس حدیث سے ملتی ہے کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں اس کے راوی ہیں، اور بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. تو اس حدیث سے ہمیں پتہ چلا کہ محرم جو ہے وہ کیا ہے؟ شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ ہے. محرم ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے، اور ہجری کیلنڈر کی جو ابتدا ہوئی ہے، جو اسٹارٹنگ ہوئی ہے، وہ ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. اور اس کی جو بیس ہے، جو بنیاد ہے، وہ ہے واقعہ ہجرت. آگے میں انشاءاللہ واقعہ ہجرت کو اور ایکسپلین کروں گی. فی الحال آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ جس سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، مدینہ ہجرت کر کے گئے، وہ کہلاتا ہے ہجرت. تو ہجری کیلنڈر کا استعمال جو ہوا ہے وہ 17 ہجری میں ہوا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے 17 سال کے بعد. ہجرت کا جو واقعہ ہے وہ ماہ محرم، یعنی محرم کا جو مہینہ ہے اس کی ابتدا میں، یعنی سٹارٹنگ میں پیش آیا تھا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تھے تو کیا ہوا؟ آپ نے دیکھا کہ جو یہودی لوگ ہیں، جو جیوز ہیں، ان کو آپ نے دیکھا کہ وہ عاشورہ کا روزہ رکھتے ہیں. اب عاشورہ کیا ہے؟ عاشورہ کو سمجھ لیجئے کہ محرم کی جو 10ویں تاریخ ہے اس کو عاشورہ کہا جاتا ہے. محرم کی 10ویں تاریخ کو عاشورہ کہا جاتا ہے، جس کے معنی ہیں 10واں دن. عاشورہ یعنی 10واں دن. تو یہ جو دن ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا بہت خاص ایک دن ہے. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو، یعنی جیوز کو، اس دن کا روزہ رکھتے ہوئے پایا تو آپ نے ان سے پوچھا کہ تم لوگ اس دن کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ یہ دن جو ہے ہماری نجات کا دن ہے. یعنی اس دن بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم سے نجات ملی تھی. آپ سب کو معلوم ہے نا کہ بنی اسرائیل قوم جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے، اور اس ٹائم جو فرعون تھا وہ بہت ہی ظالم اور جابر بادشاہ تھا. تو اس ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے جو عاشورہ کا دن ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو فرعون کے ظلم سے اس دن رہا کر دیا تھا.
تو پھر کیا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جو تھے اس دن کا روزہ رکھتے تھے، یعنی شکرانے کے طور پر موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا روزہ رکھا. کس دن کا؟ عاشورہ کا، یعنی محرم کی 10ویں تاریخ. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ تم سے زیادہ ہمارے قریب ہیں. کس لحاظ سے؟ یعنی وہ بھی ایک مسلمان ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی مسلمان ہیں صحابہ اکرام، ہم سب امت مسلمہ، ہم سب بھی مسلمان ہیں. اور اس لحاظ سے بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک نبی ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ جو ہیں وہ تم سے زیادہ ہمارے قریب ہیں. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم بھی اس دن کا روزہ رکھیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے صحابہ اکرام کو بھی اس دن کا روزہ رکھنے کی ترغیب دی. تو اس کی وضاحت ہمیں احادیث سے ملتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ کہتی ہیں کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور اس روز کعبے کو غلاف پہنایا جاتا تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی کیا ہوتا تھا کہ لوگ اور صحابہ اکرام بھی کیا تھے، اس دن کا روزہ رکھتے تھے اور اس روز کعبے کو غلاف پہنایا جاتا تھا. اس سے ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے جو عاشورہ کا روزہ تھا وہ ایک فرض کے دائرے میں تھا، لیکن جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ روزہ نفل قرار دے دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً عاشورہ اللہ کے دنوں میں سے ایک دن ہے، یعنی بہت ہی خاص دن ہے، تو جو چاہے اس دن روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. یعنی پھر آپ نے کیا کہا کہ یہ ایک نفلی روزہ ہے، جو دل چاہے، جس کا دل چاہے رکھے اور جس کا دل چاہے نہ رکھے. لیکن ایک حدیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سے ہمیں اس دن کے روزہ رکھنے کی اہمیت پتہ چلتی ہے. وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مفہوم پیش کر رہی ہوں حدیث کا، کہ مجھے اللہ عز و جل کی رحمت سے امید ہے کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا، عاشورہ آپ لوگ سمجھ گئی نا کہ محرم کی 10ویں تاریخ، کہ جو شخص عاشورہ کے دن کا روزہ رکھے گا تو اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دیے جائیں گے. یعنی پچھلے ایک سال جو ہمارا گزرا ہوا ایک سال ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہمیں جانے انجانے بہت سی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گناہوں کو بخشوانے کا ہمیں ایک یہ ذریعہ دیا کہ جو شخص چاہے کہ اس کے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں، گناہ، تو وہ کیا ہے، اس دن کا روزہ رکھ لے، یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. تو یہودیوں کے یہاں یہ دن کیا تھا، یعنی عاشورہ محرم کی جو 10ویں تاریخ تھی، وہ ایک نجات کے طور پہ اور ایک شکر کے طور پہ مشہور تھا. یعنی کچھ لوگ روزہ بھی رکھتے تھے اور کچھ لوگ اس کو عید کی طرح سیلیبریٹ بھی کرتے تھے، جشن بھی مناتے تھے. تو اس پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا اور اس کا روزہ رکھنے کا حکم دیا، تو صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہی تو وہ دن ہے کہ جس کی یہود و نصارہ بھی تعظیم کرتے ہیں. یعنی ہم جس دن روزہ رکھ رہے ہیں اسی دن کیا ہے، یہودی اور یہ جو نصارہ ہیں یعنی کرسچنز اور جو جیوز ہیں، وہ بھی کیا کرتے ہیں، اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس دن کی عزت کرتے ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آئندہ سال آئے گا تو اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے. لیکن اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیکسٹ ایئر جو ہے وہ حیات نہیں رہ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میسج تھا وہ ہمارے پاس زندہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ہم 9ویں کا بھی روزہ رکھیں گے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ 9 اور 10 کا روزہ رکھ لیا جائے، یا پھر 10 اور 11 کا روزہ رکھ لیا جائے. 9-10 کا رکھ لیا جائے یا پھر 10-11 کا رکھ لیا جائے، یا اگر آپ میں سے کوئی رکھ سکتا ہو، ہم رکھ سکتے ہو، تو پھر 9, 10 اور 11 3 دن کا روزہ رکھ لیں. ویسے تو جو چاہے پورے مہینے کے روزے رکھ لیں، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے محرم کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماہ رمضان کے بعد جو سب سے بہترین روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے یعنی محرم کے ہیں. لیکن فضیلت اور مستحب کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو پھر 9-10 کا یا پھر 10-11 کا روزہ جو ہے وہ ایک خاص ہے. تو سامعات عزیز، یہاں رک کر ہمیں اس بات سے ایک سبق یہ لینا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشاد ہے اس میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ تھوڑی سی بھی مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمائی. حالانکہ یہ مشابہت جو تھی، یہ عمل جو ملتا جلتا تھا، وہ کسی برے اور غلط یا ناجائز کام میں نہیں تھا نعوذ باللہ، بلکہ ایک عبادت میں مشابہت تھی کہ جس دن
جو عبادت دوسری قومیں کریں اسی دن وہی عبادت ہم بھی کر لیں. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو دین عطا کیا ہے وہ سارے ادیان سے ممتاز ہے اور ان پر فوقیت رکھتا ہے. لہٰذا ایک مسلمان کا ظاہر و باطن، اس کی چال ڈھال، اس کا اخلاق، اس کی عبادتیں، اس کے اعمال، ہر چیز غیر مسلموں سے اچھی ہونی چاہیے، پاک ہونی چاہیے. لیکن افسوس کہ آج مسلمانوں کو اس حکم کا خیال اور پاس نہیں رہا. اپنے طور طریقوں میں، لباس میں، اٹھنے بیٹھنے کے انداز میں، کھانے پینے کے طریقے میں، پڑھنے لکھنے میں، غرض یہ کہ زندگی کے ہر کام میں ہم نے کیا کر لیا ہے، اس کے غیر مسلموں کے طریقے ہم نے اختیار کر لیے ہیں. زندگی کے ہر کام نے کیا ہے، ہم نے ان کی نقل کو ایک فیشن بنا لیا ہے. ان کے جیسے کام کرنے میں ہم عزت محسوس کرتے ہیں اور اس کو کیا کرتے ہیں، ہم اپنا اسٹینڈرڈ سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کی مشابہت کرتے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ مغضوبی علیہم قوم، یعنی ان پر اللہ کا غضب ہے، وہ گمراہ ہیں. سورہ فاتحہ میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. تو ایسے لوگوں کی ہمیں پیچھے چلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارے پاس تو ایک آئیڈیل، ایک نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے طور پر موجود ہے. تو ہم کیوں نہ ان کے پیچھے چلیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی وہ کیا ہے، صحابہ اکرام، اللہ ان سے راضی ہے. تو ہمیں ان لوگوں کی زندگی کو پڑھنا چاہیے اور ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے. اسی تعلق سے مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جس کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں، کہ تم عنقریب وہ دن ایسا، وہ زمانہ ایسا آئے گا کہ تم لوگ کیا ہو، یعنی یہ جو امت مسلمہ ہے کیا ہے کہ دوسری قوموں کے پیچھے پیچھے چلے گی، یعنی قدم بقدم ان کے پیچھے پیچھے چلے گی. حالانکہ معلوم نہیں ہوگا کہ ہم دوسری قوموں کے پیچھے کیوں جا رہے ہیں، کیا ہمارا مقصد ہے، بس جیسا وہ کریں گے ویسا ہم کریں گے. اور آج دیکھ لیجئے کہ ہم کیا ہے، ہماری اپنی جو ہماری روایات تھیں ان کو تو ہم بھول گئے ہیں، لیکن جیسے دوسری قومیں آج کر رہی ہیں، جو کھانا وہ پسند کرتی ہیں وہی کھانا ہم پسند کر رہے ہیں، جو باتیں وہ پسند کرتی ہیں وہی باتیں ہم پسند کر رہے ہیں، جو ڈریس اپ جن کا ویسا ہے وہی ڈریس اپ آج ہم پسند کرتے ہیں. تو یہ کیا ہے، اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اس حد تک ان کی مشابہت کرو گے کہ جس، یعنی پہاڑ کے جس بل میں، جس کھو میں وہ جائیں گے تم بھی ان کے پیچھے پیچھے جاؤ گے. اور ان میں سے ایک بد ایسا اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، تو کیا ہوگا، ان کی دیکھ ریکھ میں تمہارے اندر سے بھی ایک بدبخت ایسا اٹھے گا جو اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے گا، نعوذ باللہ. تو اب دیکھیے کہ یہاں ہم سب کو رک کر اپنا جائزہ لینا ہے کہ کہیں ہمارے اندر تو یہ بگاڑ نہیں آتا جا رہا ہے کہ ہم کیا ہے، دوسروں کی، دوسرے قوموں کی مشابہت میں اس قدر گزر چکے ہیں کہ ہم اپنے دین کو بھول گئے ہیں. تو خیر، اس چیز پر ہمیں اور آپ کو سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے. آگے ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں کہ محرم کا جو مہینہ ہے یہ کیا ہے، حرمت والا مہینہ ہے. اس کے مطلب میں نے آپ کو بتا دیا کہ قابل عزت مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہمیں بہت سے کاموں سے منع کیا گیا ہے. تو اس مہینے میں جو خاص طور پر ہمیں منع کیا گیا ہے وہ منع کیا گیا ہے ظلم سے. جیسے میں نے قرآن کریم کی سٹارٹنگ میں جو آیت پڑھی تھی سورہ توبہ کی، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، اور تم ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو. یعنی ان مہینوں میں خاص طور پر جو ہمیں منع کیا گیا ہے، جو ہمیں روکا گیا ہے، وہ ظلم سے روکا گیا ہے. لیکن سامعات عزیز، اس بات کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم باقی مہینوں میں ظلم کر سکتے ہیں یا باقی مہینوں میں ظلم کرنا جائز ہے، ہرگز ایسا نہیں ہے. اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ جیسے رمضان کا ایک مہینہ آتا ہے اور وہی ہماری نمازیں ہوتی ہیں، وہی ہمارا روزہ ہوتا ہے، وہی صدقہ اور خیرات ہوتا ہے، لیکن رمضان کے مہینے کی برکت کی وجہ سے اس کا جو ثواب ہے اور اس کی جو شدت ہے ثواب کی، وہ بڑھا دی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے اگر یہ جو حرمت والے 4 مہینے ہیں ان میں سے ایک مہینہ ہے محرم کا، اگر ہم ان مہینوں میں ظلم کرتے ہیں تو ایک تو ظلم جو ہے وہ پہلے سے ہی بہت بڑا گناہ ہے، لیکن اگر ان مہینوں میں اگر ہم ظلم کرتے ہیں تو ظلم کی شدت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، اس کا گناہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو دیکھ لیتے ہیں کہ ظلم کیا ہے. ظلم کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کا حق مار لینا یا کسی کا حق چرا کر کسی اور کو دے دینا، یہ کہلاتا ہے ظلم. ظلم جو ہوتا ہے وہ کئی قسم کا ہوتا ہے. سب سے پہلے جو چیز آتی ہے وہ ہے اللہ پر ظلم. اس کو ہم ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں گے کہ اللہ پر ظلم کیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا حق ہے، اللہ کا حق کیا ہے؟
کہ اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے، اسی سے دعائیں مانگی جائیں، اس پر جیسا ایمان لانے کا حق ہے اس پر ویسا ایمان لایا جائے، اور اسی کے آگے جھکا جائے، اسی کے آگے سجدے کیے جائیں۔ سامعات عزیز، اگر ہم یہ حق، اللہ کا حق کسی اور کو دے دیں تو یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ ظلم ہو جائے گا۔ قرآن کریم کی آیت سے بھی ہمیں اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو شرک جس کو اللہ تعالیٰ نے ظلم قرار دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ شرک بھی دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے شرک جلی اور ایک ہوتا ہے شرک خفی۔ شرک جلی تو یہ ہے کہ ہم کھلم کھلا کیا ہے اللہ کا حق کسی اور کو دے دیں، یعنی اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم اس کے آگے جھکیں، اس کے لیے عبادت کریں، روزہ نماز تمام عبادتیں جو ہوں ہماری وہ اللہ کے لیے ہوں۔ اب یہاں ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو یہ حق دے دیں، کسی اور کے لیے ہم نماز ادا کریں، کسی اور کو ہم سجدہ کریں، کسی اور سے ہم دعائیں کریں، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک جلی، یعنی کھلم کھلا ہم شرک کریں۔ کہیں اور آستانوں پہ جا کر ہم کیا ہے ان سے اپنی دعائیں اور حاجتیں ان کے سامنے رکھیں، کیا ہو جائے گا؟ شرک جلی۔ اس کے علاوہ جو ایک شرک ہے وہ ہوتا ہے شرک خفی، یعنی چھپا ہوا شرک۔ چھپا ہوا شرک کیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مفہوم بتا رہی ہوں حدیث کا کہ تم لوگوں میں کیا ہوں کہ شرک جلی سے زیادہ شرک خفی سے خوف زدہ ہوں۔ یعنی شرک جلی جو ہوگا وہ تو اتنا عام ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن شرک خفی جو ہوگا وہ کہیں نہ کہیں ہم سب کے اندر موجود ہے۔ شرک خفی کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے دکھاوا کیا اس نے شرک کیا۔ یعنی نمازیں تو ہم پڑھ رہے ہیں، اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر کیا ہے پڑھتے پڑھتے ہمارے ذہن میں یہ خیال آ گیا، اگر کوئی سامنے سے آ گیا تو ہم نے کیا کیا کہ اس کو دکھانے کے لیے ہم نے تھوڑا سا سجدہ لمبا کر دیا۔ یا اگر ہم صدقہ اور خیرات کر رہے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہماری نیت یہ ہو کہ لوگ ہماری واہ واہی کریں، ہمیں بہت زیادہ سخی جانے، فیاض جانے۔ یا اگر ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو ہماری نیت کیا ہو کہ لوگ ہمیں بہت زیادہ روزے دار کہیں، دیندار کہیں۔ یا یہ کہ اگر ہم کوئی بھی چیز استعمال کر رہے ہیں، یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ اگر ہم نے کپڑے بھی پہنے ہوئے ہیں اور لوگ ہمارا مقصد کیا ہے کہ لوگ یہ کہیں کہ ارے لوگ ہمیں دیکھیں اور ہماری تعریف کریں کہ ارے واہ کتنا اچھا ڈریس پہنا ہے اس نے۔ یا گھر میں اگر ہم کوئی چیز بھی اپنی سجاوٹ کی لگا رہے ہیں اور ہمارا مقصد کیا ہو کہ لوگ آئیں ہماری تعریف کریں، اور یہ جو ایک دکھاوا ہو جاتا ہے نا ہمارے اندر، تو یہی چیز اللہ کے رسول نے فرمائی کہ یہ جو دکھاوا ہے یہ شرک ہے۔ تو اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں، جو دوسرا نمبر ہے وہ ہے رسول پر ظلم۔ اب دیکھیے رسول پر ظلم کیا ہے کہ جو باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتائی ہیں وہ باتیں ہم ان کی طرف منسوب کر دیں، ان کی طرف گڑ دیں، ان پر جھوٹی احادیث بیان کر دیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا اور یہ فرمایا، حالانکہ ہمیں اس چیز کا صحیح علم نہ ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بڑی سخت جو ایک وعید فرمائی، ڈراوا فرمایا ہے، وہ یہ ہے کہ جس شخص نے جان بوجھ کر مجھ پر غلط بات گڑھی، غلط حدیث بیان کی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، نعوذ باللہ۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ جیسے آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے پاس میسیجز آتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا اور پوری ایک کوٹیشن لکھی ہوئی ہوتی ہے یا حدیث لکھی ہوئی ہوتی ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بنا پرکھے بنا جانچے ہم کیا کر دیتے ہیں، آگے فارورڈ کر دیتے ہیں۔ ہمیں معلوم نہیں ہوتا، ہم تحقیق نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ یہ کیا، آیا یہ چیز صحیح ہے یا آیا یہ چیز غلط ہے۔ تو یہ کیا ہو جائے گا کہ اگر ہم بنا سوچے سمجھیں اس غلط حدیث کو آگے پہنچا دیں، آگے فارورڈ کر دیں، تو پھر یہ کیا ہوگا، رسول پر ظلم ہوگا۔ کیونکہ اگر وہ حدیث جو ہے، وہ بات جو ہے وہ جھوٹی نکلی، تو پھر اس کا وبال ہمارے اوپر یہ ہوگا کہ ہم اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیں گے، نعوذ باللہ۔ تو اس چیز سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے کہ اگر ہمارے سامنے کوئی حدیث بیان کی جائے تو ہم اس کو جانچیں اور پرکھیں کہ آیا وہ حدیث صحیح ہے بھی یا نہیں، کیا اللہ کے رسول نے واقعی یہ چیز فرمائی ہوئی ہے یا نہیں۔ اسی طریقے سے جو تیسرا نمبر آتا ہے وہ ہے دین پر ظلم۔ دین پر ظلم بھی یہی ہے کہ جو چیز ہمارے دین میں ہے نہیں، جو چیز ہمارے دین میں نہیں ہے، ہم اس کو کیا ہے دین سمجھ کر کریں۔ اس میں آپ دیکھیے کہ تمام بدعات شامل ہو جائیں گی، جو بھی بدعتیں ہیں ہم نے اپنے دین میں رائج کر لی ہیں، جن کا دین کے نام سے کیا ہے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، تو یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ دین پر ظلم میں آ جائیں گی۔ جتنی بھی بدعات ہیں، جتنی بھی نئی نئی باتیں ہم نے اپنے دین میں شامل کر لی ہیں، یہ ہے دین پر ظلم۔ چوتھے نمبر پہ یہاں میں نے نوٹ کیا ہے کہ قرآن کریم پر ظلم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم کا ہم پر کیا ہے 5 حقوق ہیں۔
سب سے پہلا ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچی، جبرائیل علیہ السلام لے کے آئے، یہ تمام باتیں اس میں ایمان میں شامل ہیں۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کی جس طرح اس کی تلاوت کا حق ہے، تجوید کے ساتھ پڑھنا، اس کی تلاوت کی جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو سمجھا جائے، اس کا ترجمہ جانا جائے، اس کی تفسیر جانی جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے، اور پانچواں حق یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو قرآن کے اگر یہ 5 حق ہم ادا نہیں کر رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائے گا، قرآن پر ظلم ہو جائے گا، یعنی قرآن کو ہم کیا ہے وہ اہمیت نہیں دے رہے ہیں، اس کی حق میں ہم کمی کر رہے ہیں۔ یا ایک دوسرا پہلو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ قرآن کے علاوہ ہم نے دوسری کتابوں کو تو اتنی زیادہ امپورٹنس دی کہ ہم صبح شام ان کو پڑھ رہے ہیں، اور بچپن سے لے کر اب تک موٹی موٹی کتابیں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، لیکن جو ایک قرآن ہے اس کو ہم نے کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا، نہ تو ہم ناظرہ پڑھنا جانتے ہیں اور نہ ہمیں اس کے ترجمے اور تفسیر سے کوئی مطلب ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ قرآن پر ظلم ہو جائے گا۔ آگے دیکھیے، آگے ہے کہ بندوں پر ظلم، لوگوں پر ظلم۔ تو محرم الحرام میں خاص طور پر جو ہمیں ترغیب اللہ کے رسول نے دلائی ہے وہ ہے حقوق العباد، یعنی بندوں کے حقوق۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ عز و جل فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام قرار دیا ہے، تو تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ اور آپ کو معلوم ہے نا کہ اگر ہم نے کسی بندے کے حق میں کوئی کمی کی ہوگی، کوئی کوتاہی کی ہوگی، تو جب تک وہ بندہ خود ہمیں معاف نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ بھی اس ظلم کو، اس کمی کو، ہماری اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ قیامت کے دن کیا ہوگا کہ ہم ایک بندہ جو ہے وہ ایک نیکی کو ترسے گا۔ تو آپ سوچئے کہ اس وقت ہمیں جس وقت نیکیوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہوگی، اگر ہمارے کھاتے سے نیکیاں اٹھا کر کسی اور کے کھاتے میں ڈال دی جائیں تو، اور ہم بالکل بے بس ہوں گے، کچھ کہہ نہیں پائیں گے، تو اس وقت آپ عالم سوچئے کہ کیا ہوگا ہمارا حال۔ تو اس لیے ہمیں بندوں کا جو حق ہے ہمارے اوپر، اس کو ادا کرنے میں ہمیں خاص طور سے دھیان دینا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی آپ کو معلوم ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مفہوم پیش کر رہی ہوں، کہ مسلمان تو وہ ہے، یعنی مومن تو وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرا مومن، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اور حجۃ الوداع کے موقع پر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ دیا تھا، آخری خطبہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے معلوم کیا کہ لوگوں، آج یہ کون سی بستی ہے، یہ کون سا دن ہے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ تو تمام لوگوں نے جواب دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ محترم بستی ہے یعنی مکہ، اور یہ محترم دن ہے یعنی عرفہ کا دن، حج کا دن، اور یہ محترم مہینہ ہے یعنی حج کا مہینہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق اور اس کی عزت، اس کی جان اور اس کا مال اس مہینے سے زیادہ، یعنی حج کے مہینے سے زیادہ، اس دن یعنی یوم عرفہ کا جو دن ہے اس سے زیادہ، اور یہ بستی یعنی مکہ جو ایک بستی ہے، ایک شہر ہے، اس سے بھی زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے۔ عام طور پر کیا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو تو بہت زیادہ دھیان دیتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، کہ مطلب کوئی حج پہ جاتا ہے تو ہماری نظروں میں عزت بڑھ جاتی ہے، پھر کعبہ کا ہمارے دلوں میں کتنا زیادہ احترام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اس سے بھی زیادہ حق ہے۔ تو یہ تمام چیزیں ہمیں دھیان رکھنی ہے کہ بندوں کے حقوق میں کہیں ہم سے کوئی کوتاہی نہ ہو جائے۔ آگے ہے نمبر 6 پر اپنے آپ پر ظلم، یعنی اپنی جان کو، اپنی جو ہماری جان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے ایک امانت کے طور پر، اس کو کیا ہے گناہوں میں اس قدر ملوث کر لینا کہ ہم یہ بھول جائیں کہ یہ جو ہمیں زندگی ملی ہے، اس کا مقصد کیا ہے، کیوں ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور کیا ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور اس آخرت کے لیے ہماری کیا تیاری ہے۔ کیا ہم اپنے آپ کو، اپنی جان کو جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ایک امانت ہے، کیا ہم اس کو جہنم کی طرف یعنی جہنم کے قریب تو نہیں کر رہے ہیں؟ تو یہ تمام چیزیں ہمیں سوچنا ہوں گی۔ اور اگر انڈائریکٹلی، اگر آپ کہیں ڈائریکٹلی، تو اگر کوئی بھی ظلم کرتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں، اپنے اوپر ہی ظلم کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ بندوں کے اوپر ظلم کر رہے ہیں تو اس کا وبال بھی اپنے اوپر ہوگا، اگر آپ قرآن کریم پہ ظلم کر رہے ہیں، اس کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو اس کا وبال بھی ہمیں کہیں نہ کہیں بھگتنا پڑے گا۔ تو اپنی جان کو ہمیں کیا ہے جہنم سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنی ہوگی۔ جیسے غالب کا وہ شعر بھی ہے نا کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ تو ہمیں کیا ہے اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، بندوں کے حقوق بھی ادا کرنے ہیں، اور ہماری جان کے جو ہمارے اوپر جو حق ہیں ان کو بھی ہمیں ادا کرنا ہے۔ تو
سامعین عزیز، اس کے علاوہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی بے بنیاد باتیں اور غلط رسوم و رواج جو ہیں وہ ہمارے دین میں شامل ہوتے جا رہے ہیں، اور اس حرمت والے مہینے میں بھی کیا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی بدعتیں جو ہیں وہ رائج ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عاشورہ کا جو دن ہے یعنی 10 محرم جو ہے، اس کی فضیلت کی وجہ جو ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس شہادت کی وجہ سے شاید لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے عزت والا اور حرمت والا بن گیا ہے، تو یہ بات صحیح نہیں ہے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ دن مقدس سمجھا جاتا تھا، اور آپ نے اس کے بارے میں احکامات بھی فرمائے۔ قرآن کریم نے تو خود اس کی حرمت کا اعلان کیا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا جو واقعہ ہے تو وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تقریباً 50 سال کے بعد پیش آیا تھا۔ عاشورہ کی حرمت یا روزے رکھنا اس واقعے سے نسبت نہیں رکھتا، بلکہ اس واقعے میں یعنی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو یہ مزید فضیلت یہ ہے کہ انہوں نے کیا ہے، للہیت کے لیے، اللہ کے لیے، اسلام کو بچانے کے لیے انہوں نے کیا کرا، اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی، اپنے اہل و عیال سمیت انہوں نے اتنی بڑی شہادت ہمارے سامنے پیش کی کہ قیامت تک اس کی مثال ملنا ناممکن ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس واقعہ کربلا سے سبق حاصل کریں کہ اگر ہمیں بھی اللہ کی راہ میں اپنی جان اور مال کی قربانی دینی پڑے تو ہم پیچھے نہ ہٹیں۔ لیکن افسوس کہ جو سبق ہمیں اس واقعہ کربلا سے لینا چاہیے اس پر تو ہم توجہ نہیں دیتے ہیں، بلکہ اوپر سے کیا کرا ہم نے کہ بہت سی بیہودہ رسم و رواج اپنے دین میں ہم نے شامل کر لیے ہیں، جس کا دین اسلام سے دور دور تک بھی کوئی تعلق نہیں ہے، جیسے نوحہ کرنا، غم حسین میں مرثیے گانا، ماتم کرنا، رونا چلانا، اپنے کپڑوں کو پھاڑنا۔ تو یہ سب جو ہیں یہ ناجائز کام ہے، اور اس کی تائید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے ہمیں ملتی ہے کہ وہ شخص امت محمدیہ میں سے نہیں جو غم کی حالت میں اپنے گالوں پر تماچے مارے اور گریبان پھاڑے اور جاہلیت کی سی باتیں کرے۔ تو ہمیں غور کرنا چاہیے کہ یہ تمام باتیں جو ہمارے دین میں غلط رسوم و رواج شامل ہو گئے ہیں، جیسے بہت سی بدعات کے طرف میں اشارہ کر رہی ہوں کہ جسے عام طور پر لوگ کیا کرتے ہیں، تعزیے نکالتے ہیں۔ تعزیہ کا مطلب کیا ہے کہ ایک کاغذ کا ایک گھر بنا کر، ایک خوبصورت سی بلڈنگ بنا کر اس کو گھر میں لے آنا ڈھول ڈھماکوں کے ساتھ، اور پھر کیا ہے اس کے آگے رات بھر عبادتیں کرنا، اس کو سجانا، اور پھر کیا ہے کہ ایک خاص طور پر ایک جگہ پہ جا کے اس کو جا کر دفنا دینا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں اس کا ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، محرم سے اس بات کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو یہ تمام چیزوں سے بچتے ہوئے ہمیں جو ہمارے لیے محرم کے مہینے میں سبق ہے، وہ سبق یہ ہے کہ یہاں میں بس 3 پوائنٹ پر بات رکھ کر اپنی بات ختم کروں گی، کہ یہاں میں اپنے لیکچر کے تعلق سے ایک میسج آپ کو یہ دوں گی کہ محرم کے مہینے میں ہمارے لیے سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جو محرم کی بیس اور بنیاد ہے وہ ہے واقعہ ہجرت، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، تقریباً 49 اور 50 لوگ یہاں موجود ہیں، تو میری آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ کم از کم ایک دفعہ آپ اپنی زندگی میں ایک دفعہ ہجرت کا واقعہ ضرور پڑھیں۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ گر پائیں تو آپ دیکھنا کہ اتنا زیادہ دل کو دہلا دینے والا وہ واقعہ ہے ہجرت کا واقعہ، کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں تکلیفیں برداشت کریں، کیا کیا آپ نے نہیں سہا، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ کیا ہے آپ کو اپنا گھر چھوڑ کر، مکہ جیسی جگہ چھوڑ کر، کعبہ کو چھوڑ کر مدینہ جانا پڑا، اور کتنی مصیبتیں، یعنی دشمن آپ کی جان کے پیچھے تھے، آپ کو جان کا خطرہ تھا، اور کتنی مشکلات کو جھیلتے ہوئے آپ نے ہجرت کی ہے۔ تو ہجرت کا واقعہ ایک دفعہ آپ سب کو ضرور پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو واقعہ اس مہینے میں، اس ماہ محرم میں پیش آیا ہے وہ ہے واقعہ کربلا۔ تو واقعہ کربلا جو ہے ایک ہماری جو تاریخ ہے بہت ہی تابناک واقعہ ہے، اور میری آپ سب سے گزارش ہے کہ آپ ایک دفعہ واقعہ کربلا ضرور پڑھیں۔ اس پہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کی ایک بک بھی ہے، انہوں نے پورا اس میں ڈیٹیل کے ساتھ بتایا، اگر آپ کے پاس وہ ہے تو آپ وہ پڑھ سکتی ہیں، یا پورا یوٹیوب پہ لیکچر